أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرہ جناب قاری مقبول احمد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ماہ رمضان، رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی ہے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بے تابانہ مشتاق رہتے تھے اور ترغیب دلاتے تھے اپنے صحابہ کرام کو کہ اس عزت، عظمت اور برکت والے مہینے کا انتظار کریں، استقبال کریں، اپنے آپ کو تیار کر لیں اس کے لیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کا آغاز رحمت ہے، پھر یہ مغفرت ہے، اور آخر کار یہ جہنم سے آزادی کا مژدہ جاں فضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر شے کو محیط ہے۔ کائنات کی اور ماورائے کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو دائرہ رحمت الہی سے خارج ہو۔ ایسا رحیم و کریم ہے ہمارا خداوند تعالیٰ۔ اللہ کی رحمت کا عمومی دنوں میں بھی یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ رحیم و کریم اپنے خطا کار عصیاں شعار بندوں کے لیے در توبہ باز رکھتا ہے۔ پکارنے والا پکارتا ہے، آؤ، چلے آؤ، عذر خواہی کر لو، توبہ کر لو، کیونکہ میں تواب ہوں، تائب ہوں، تائبوں کو پسند کرنے والا ہوں۔ یہ عام دنوں کا حال ہے۔ اب جب رمضان المبارک جیسا محترم مہینہ آتا ہے جس کی شان یہ ہے کہ اس میں ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر ہوتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب اور اجر 70 فرائض جتنا ہوتا ہے، ایسے میں اس کی رحمت، اس کے کرم، اس کے لطف کا کیا عالم ہوگا۔ یہ وہ رحمت الہی ہے کہ جب رمضان المبارک میں اس کا دریائے کرم موجزن ہوتا ہے تو ذرا سا بھی سائل بن کر اس کے در کرم پر دستک دی جائے تو یقیناً وہ نوازتا ہے، وہ عطا فرماتا ہے، وہ اپنی رحمتوں میں سے حصہ دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی ایک ایک ساعت سے جس طرح استفادہ فرماتے تھے، اور ایک نمونہ بن کر اپنے صحابہ کرام کو اور بعد میں آنے والے اپنے چاہنے والوں کو آپ ترغیب دلاتے تھے، وہ سارا احادیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ اس مہینے کی قدر و منزلت تو قرآن کریم میں بھی بیان ہوئی ہے نا، بار بار بیان ہوئی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ یہ پورا مہینہ ایسا ہے کہ جس کی صرف ایک رات کی شان یہ ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور آخری عشرے میں آنے والی اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ دنیا اور کار دنیا سے جو غیر ضروری ہوتے تھے اس سے فی الوقت آپ منقطع ہو جاتے تھے، خالصتاً لوجہ اللہ، اور اپنے پورے ارتکاز توجہ سے عبادات الہی کی طرف اور تعلق باللہ کی طرف آپ رجحان فرماتے تھے، اور یہی آپ تلقین اور تاکید بھی فرماتے تھے۔ اگلا مرحلہ ہے رحمت کے بعد مغفرت کا۔ کسی بھی اہل ایمان کے لیے
سب سے بڑا مقام مسرت یہ ہے کہ اسے یہ اطلاع ملے، اسے یہ خوشخبری ملے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں، اس کی لغزشوں سے درگزر فرمایا ہے، اس کی بھول چوک کو معاف کر دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے، اپنے دامن کرم میں سمیٹ لیا ہے۔ رمضان المبارک ہی کی تمام ساعتیں ایسی ہیں جو کلید مغفرت بھی ہیں۔ ہم پوری توجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور آپ کے معمول مبارک کے مطابق اور آپ کے صحابہ کرام اور اہل بیت کے طریقے کے مطابق اگر رمضان المبارک کی یہ ساعتیں گزاریں اور بھرپور محنت کریں، مشقت کریں باقاعدہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں مغفرت کا پروانہ ضرور ہی عطا فرمائے گا۔ اس کی رحمت سے بعید ہے۔ وہ عربی کا مشہور اور معروف قول ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کریم کا دروازہ، صاحب کرم کا دروازہ، سخی کا دروازہ، صاحب جود کا دروازہ اگر آپ کھٹکھٹائیں گے تو وہ تو کھلے گا اور آپ کو خوش آمدید کہے گا۔ اور پھر یہ دروازہ جو اللہ کا دروازہ ہے، یہ تو کریموں کے کریم کا دروازہ ہے، سخیوں کے سخی کا دروازہ ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے بندوں کو، اپنے عاجز بندوں کو، اپنے ظلوم و جہول بندوں کو جام مغفرت سے محروم رکھے؟ تو سلسبیل مغفرت الہی سے ایک جرعہ نوش کرنے کے لیے اگر ہم میدان عمل میں آ جائیں، اور یہ میدان عمل وہ ہے ناظرین مکرم جو جہاد اکبر ہے، اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد ہے، اپنی خواہشوں اور اپنی تمناؤں کے ساتھ بھی جہاد ہے، اور معاشرے کی بہتر خدمت کے لیے بھی جہاد ہے، اس لیے یہ جہاد اکبر ہے۔ تو اس میدان میں آ جائیں، اس محاذ میں ہم آ جائیں اس مہینے میں علی الخصوص، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مغفرت سے بے بہرہ اور بے نصیب نہیں رکھے گا۔ رحمت بے پناہ کے صدقے اعتماد نجات باقی ہے۔ اگر یہ مجدہ مغفرت بھی نہ ہو تو عاصیوں، خطا کاروں، گناہ گاروں کے لیے تو پھر کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کے امید کے دھاگے کو منقطع نہیں فرماتا۔ اس کی شان کریمی یہ ہے کہ وہ بندے اور خدا کا جو تعلق ہے، جو خالق اور مخلوق کا بھی ہے اور محبت کا بھی ہے، اسے ہر حال میں برقرار رکھتا ہے۔ بندہ جتنی بھی خطائیں کرے، غلطیاں کرے، کوتاہیاں کرے، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو، اس زنجیر کو، اس دھاگے کو ڈھیل تو دیتا رہتا ہے، منقطع نہیں فرماتا، اور آخر کار اس کو قبولیت کی سند عطا فرما دیتا ہے۔ ایک شعر سنیے: کبھی میں دیکھتا ہوں اس کی رحمت، کبھی میں اپنی چادر دیکھتا ہوں۔ یقین جانیے ہم اور ساری خدائی بھی اگر بخشی جائے اور رحمت سے مستفیض ہو جائے تو اللہ کے دریائے رحمت میں ایک قطرے جتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی۔ رمضان المبارک ہمارے لیے یہی پیغام لے کر آتا ہے کہ ہم اس کے دروازہ رحمت سے داخل ہوں، اس کے ایوان مغفرت میں پہنچیں، اور پھر اس باب جنت میں داخل ہو جائیں اپنے حسن عمل سے جو جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ جہنم ناظرین مکرم قرآن و حدیث میں بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے، جو قہر الہی کا ایک نمونہ ہے اور جسے بدترین ٹھکانہ کہا گیا ہے، جس کے کئی درجے ہیں اور عذاب کی ایسی ایسی اقسام ہیں کہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس سے پناہ مانگیے، وقنا ربنا عذاب النار۔ اتنی بار جہنم سے پناہ مانگنے کی اور اس سے بچنے کی دعائیں قرآن کریم میں موجود ہیں اور احادیث میں موجود ہیں کہ ہمیں اس کی طرف بھی ضرور متوجہ ہونا ہے۔ اس کے بغیر ہمارا کہیں کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے کہ سید الانبیاء ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے اس مہینے میں، اور آپ کا سارا توجہ اور سارا جو انہماک ہے وہ عبادات کی طرف اسی لیے ہوتا تھا کہ آپ اپنی امت کو یہ رستہ دکھائیں کہ آپ نے رحمت اور مغفرت کے زینے طے کرتے ہوئے، اس جہنم سے پناہ مانگتے ہوئے، اس
آگ کے دردناک ترین عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے باغ جنت میں داخل ہونا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا مظہر ہے، جہاں دائمی راحتیں اور مسرتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مہینہ، اس کے عشرے گزارنے کے جو آداب ہمارے لیے طے فرمائے اور اپنے حسن عمل سے بہترین نمونے کے طور پر محفوظ ہو گئے، جو ہمیں ان کو پیش نظر بھی رکھنا ہے، ان پر حتی الامکان عمل بھی کرنا ہے۔ خاص طور پر بتایا جاتا ہے کہ آخری عشرہ، جو آخری حصہ ہے رمضان المبارک کا، جو جہنم سے آزادی کا ہے، تواتر سے یہ روایات ملتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ عبادات اس آخری عشرے میں فرماتے تھے، سب سے زیادہ اہتمام آپ کا اس آخری عشرے میں ہوتا تھا۔ آپ نہ صرف خود ان عشرے کی راتوں کو جاگتے تھے، بلکہ اپنے اہل خانہ کو اور اپنے ماننے والوں کو بھی راغب کرتے تھے کہ ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین مکرم، ہمیں رحمت کے سنگ میل سے گزرتے ہوئے، مغفرت کے راستے سے ہوتے ہوئے جہنم کی آزادی کا مجدہ حاصل کرنا ہے، اور ہم اگر تھوڑی سی بھی سعی کریں، تھوڑی سی بھی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اسی میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو مہینہ ہی خیر اور برکت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو بہت پسند کرتا ہے، تائبین سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، رحمت کا دروازہ کھلا ہے، مغفرت کا دروازہ کھلا ہے، جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ ہمیں اپنے حصے کے مطابق، اپنی قسمت کے مطابق یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے ہوئے، آپ کے پیغام کے مطابق اس محترم مہینے کی ایک ایک ساعت کو بامعنی بناتے ہوئے، بابرکت بناتے ہوئے اس منزل تک پہنچیں۔ تو جناب شہباز صاحب، آپ کیا سنائیں گے؟ آپ ہی سے آغاز کرنا چاہیے۔ نعت شریف سرکار کی جی بسم اللہ الرحمن۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، طیبہ کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، طیبہ کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، آباد عالم تیرے کرم سے، آباد عالم تیرے کرم سے، باقی ہر ایک شے، باقی ہر ایک شے، نقش خیالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، طیبہ کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے، تیرے لیے ہی دنیا
دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ تو نے جہاں کی محفل سجائی تو نے جہاں کی محفل سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی تاریکیوں میں شمع جلائی کاندھے پہ تیرے کاندھے پہ تیرے کملی ہے خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ مذہب ہے تیرا سب کی بھلائی مذہب ہے تیرا سب کی بھلائی مسلک ہے تیرا مشکل کشائی مسلک ہے تیرا مشکل کشائی دیکھ اپنی امت کی یہ خستہ حالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے آباد عالم تیرے کرم سے آباد عالم تیرے کرم سے باقی ہر ایک شے باقی ہر ایک شے یہ نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ
اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین مکرم، 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع ماہ رمضان، رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی ہے. پروفیسر سعید صاحب، اس مبارک مہینے کو خصوصی طور پر رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم. بہت شکریہ محترم مکرم ڈاکٹر صاحب. اللہ رؤوف بالعباد ہے. سبحان اللہ. اس نے اپنے بندے کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. خلقت بیدیا، جو اس کی شان کے لائق. سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح پھونکی. اس بنا پر قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ واللہ رؤوف بالعباد، جتنا ہمارے ساتھ ہمارے پیدا کرنے والے کو پیار ہے، جس قدر وہ ہم پر رؤوف و رحیم ہے، جس قدر اس نے ہمارے لیے کائنات میں نعمتیں رکھی ہیں، جس قدر اس کا قدم قدم پر ہم پر کرم ہو رہا ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اس پروردگار عالمین نے اپنی رحمت عطا کرنے کے لیے ایک بہانہ بنایا ہے. رحمت حق بہانہ می طلبت. سبحان. اس نے یہ ماہ مبارکہ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما کر اتنا ہم پر احسان اور کرم کیا ہے کہ ایک ایک قدم پر ہمارے لیے اس کی رحمت کے، اس کی مغفرت کے اور جہنم سے آزادی کے سامان اس قدر بکھرے ہوئے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہو. بے شک. اب اس نے اپنے کرم اور فضل کی بدولت ماہ رمضان جو عطا کیا اور اس میں اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے اس ماہ مبارکہ میں ان کے لیے کیا کچھ رکھا ہے تو وہ یہ تمنا کریں کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہو. اللہ اللہ. اب اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے، اس کی بخشش سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم سے آزادی پانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس ماہ مبارکہ کی آمد سے ایک روز قبل یہ بتا دیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی زبانی سبحان اللہ. کہ اولہ رحمہ، اس کا جو آغاز ہے، اس کی جو ابتدا ہے، اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت ہے. سبحان اللہ. سبحان. وَوَسْطُهُ مغفرہ، اور اس کا جو درمیانی حصہ ہے وہ بخشش کا ہے. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے. اللہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس ماہ مبارکہ کو ان 3 حصوں میں تقسیم فرما کر امت کے لیے اتنی آسانی کر دی. اس قدر ان کے لیے اپنی رحمتوں کو، خود آپ رحمت للعالمین وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً. رمضان کو قرآن سے نسبت دی تو کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ. قرآن کا نزول سراپا رحمت. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس ماہ مبارکہ کو 3 حصوں میں تقسیم فرما کر امت کے لیے یہ سہولت دی کہ ایک عشرے میں جہاں تم اللہ کی مخلوق سے ہمدردی کر کے، ان کو افطار کروا کر، ان کے لیے سحری کا انتظام کر کے، ان کو لباس دے کر، ان کے لیے اور سہولتیں ہم پہنچا کر اللہ کی رضا لوگے، اور وہ رب جس نے اپنے نام کے ساتھ رحمان اور رحیم لکھا. جی. رؤوف بالعباد تو ہے، بالکل بالکل. لیکن جب آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس نے اپنے ذاتی نام کو جن 2 صفات میں محفوظ کیا وہ ہے رحمان اور رحیم. بے شک. اب جب ہم اس ماہ مبارکہ میں
اس کریم کی طرف ایک قدم چلتے ہیں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم فرماتا ہے میرا بندہ ایک قدم میری طرف چلتا ہے میں 10 قدم چل کر اس کے قریب ہوتا ہوں۔ سبحان، یہ بھی اس کی رحمت ہے نا جی۔ میرا بندہ ایک بار کہتا ہے یا اللہ، سبحان اللہ، میں ایک بار کہنے والے پر 10 بار جواب دیتا ہوں لبیک عبدی لبیک اللہ عبدی لبیک عبدی، اے بندے میں حاضر۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جب ہم ایک عشرے کو اس دعا کے ساتھ مخصوص کر لیتے ہیں، باقی تمام ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے، اپنے فرائض اور اپنے واجبات کو ادا کرتے ہوئے، رمضان کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے، تو پھر اس کی رحمت کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ دعا مانگتے ہیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الراحمین۔ ایک بار جب انسان اپنے صدق کے دل سے اللہ کی رحمت کو طلب کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے جب یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ اس غفور الرحیم نے ہمیں اپنی رحمت سے مایوس ہونے سے روک دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے عشرے میں امت کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ تم شیاطین بند ہیں، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جا رہا ہے، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو چکا ہے، فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے آ گئے ہیں، جنگل کے پرندے، دریاؤں کی مچھلیاں تمہارے لیے دعائے مغفرت میں لگی ہوئی ہیں، اور جب تم اللہ کی رحمت کے لیے دامن پھیلاؤ گے وہ ضرور تم پر مہربان ہوگا، اس کی رحمت تمہیں اپنے دامن میں لے گی۔ اور اس کے بعد پھر اگلے عشرے میں آ کر میری اور آپ کی، ہم سب کی یہ ضرورت ہے کہ ہم نامعلوم اس احسان کرنے والے حنان، منان، دیان، سبحان، کیا کیا اس کی شان ہے، اس کے قدم قدم پر کیا کیا ہم سے نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے میں اختصار کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک ارشاد ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو ہمارے دلوں میں راسخ کرنے کے لیے جو انداز اپنایا، رحمت للعالمین ہے آپ صلی اللہ علیہ بے وسلم۔ شک۔ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے زندگی کے 73 برس اللہ کی رضا میں گزار دی، رات دن اس نے اللہ کی عبادت کی، جب مرنے کے بعد اس کو اللہ کے حضور پیش کیا گیا تو رب کریم نے فرمایا کہ اے میرے بندے جا، میں نے تجھے اپنے فضل و کرم سے جنت دی، تجھے بخشا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہم ان لمحات سے کس طرح مستفید ہوں، ایک ایک لمحے کو اپنے لیے قیمتی جانتے ہوئے اللہ کی طرف لوٹیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اس اسرائیلی سے یہ کہا تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، اس میں تیرے فضل و کرم کی کیا بات ہے؟ تو نے مجھے زندگی دی، میں نے 73 سال تیری عبادت میں گزارے، یہ میری اس عبادت کا صلہ ہے۔ تو اس پر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اسے تھوڑی دیر جہنم کی آگ کے قریب لے جائے۔ جب وہاں تھوڑی دیر کے لیے جائے گا اور اس تپش سے اس کے وجود کا پانی ختم ہوگا تو وہ پانی کے لیے جب تڑپے گا، شدید پیاس کی اس کو احساس ہوگا کہ میں کس حال میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو میرے پاس واپس لاؤ۔ واہ۔ جب واپس آنے لگے گا تو راستے میں ایک جگہ دیکھے گا کہ فرشتے پانی کے ٹھنڈے ٹھنڈے جام لے کر کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب پیاسا پانی کو دیکھ کر تڑپے گا، ان سے کہے گا میں مر رہا ہوں، مجھے ایک گلاس پانی کا دو۔ وہ کہیں گے مفت نہیں ملتا، قیمت چاہیے۔ وہ کہے گا میرے پاس تو کچھ نہیں۔ کہیں گے کہ تیرے پاس 73 سال کی عبادت، نیکیاں ہیں، تو نے اتنی نیکیاں جمع کی ہوئی ہیں۔ وہ کہے گا میری آدھی نیکیاں لے لو، آدھی عمر کی مجھے ایک گلاس پانی۔ اللہ اکبر۔ اس سے پیاس نہیں بجھے گی، پھر کہے گا مجھے اور دو۔ وہ کہیں گے اور قیمت دو۔ پوری عبادت 73 سال کی پانی کے 2 گلاس کے بدلے۔ اب یہ اس رحمت کا اندازہ لگائیں۔ جب اللہ کے حضور لایا جائے گا تو اللہ کریم فرمائے گا کہ وہ بندے بتا
ہاں تیری 73 سال کی محنت کہاں ہے؟ ہاں 2 گلاس پانی کے بدلے دے دیے۔ 73 سال میں نے جو تجھے آکسیجن دی، تجھے آسمان سے پانی دیا، تجھے اپنے درختوں سے کیا کیا نعمتیں عطا کیں، ان کا صلہ کیا ہے؟ تو انسان اس ماہ مبارکہ کی قدر و منزلت کو اس وقت جان سکتا ہے کہ اللہ کریم کے محبوب علیہ السلام نے اسی لیے ہمارے لیے رحمت، مغفرت اور جہنم کی آزادی، اور یہ کتنا خوبصورت مجدہ ہے قرآن کریم کا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ سبحان اللہ۔ میں اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، بے شک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مہینے کو ہمارے لیے کامیابی کے یہ 3 درجات دے کر ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ بالعموم عشرہ رحمت قرار دیا جاتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کو ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ اور اس کی برکات سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سیام رمضان المبارک کے بابرکت لمحات الحمدللہ ہمارے پاس جلوہ فگن ہیں، اور ہم رمضان المبارک کے زیر سایہ اپنی زندگی کا جو وقت گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور نیکیوں میں جو بھی وقت بسر ہو رہا ہے، یقیناً وہ بے مثل وقت ہے اور ذخیرہ آخرت کا ایک بہترین حسن انتظام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے۔ اگر وہ بندوں کو بخشنا نہ چاہتا ہوتا تو نہ اپنے محبوب کو بھیجتا اور نہ ہی ماہ رمضان المبارک عطا کرتا۔ بے شک، واہ واہ۔ تو یہ چیزیں جمع کر کے اس نے یہی دیا ہے پلان کہ بھی میرا تو پروگرام یہ ہے کہ میں تم سب کی مغفرت کروں، اب آگے تمہارے مقدر ہیں، تم کیا کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اور کیا خوبصورت انداز میں خطبہ دیا، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کیا ہے، اس کا ایک ہی جز جو ہے نا وہ انتہائی خوبصورت اور دلوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار کرنے والا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کا تعارف کرتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ رمضان المبارک آنے والا ہے یا رمضان کا مہینہ آئے گا یا کوئی اور ایسا جملہ، بلکہ آپ نے خوبصورت انداز میں فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، سبحان اللہ۔ ایک عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ دیکھیے حضور علیہ السلام نے کس والہانہ انداز میں اس مہینے کی شان بیان کی ہے۔ تو جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے اولہ رحمہ، اس کا پہلا حصہ کیا ہے؟ وہ رحمت ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اور دوسرا حصہ یا دوسرا عشرہ اس کا کیا ہے؟ بخشش کا، مغفرت کا۔ اور تیسرا عشرہ کیا ہے؟ تیسرا حصہ اس کا عتق من النار، جہنم سے آزادی ہے۔ پہلے عشرے کو عشرہ رحمت کیوں کہا جاتا ہے؟ رحمت کا مطلب ہوتا ہے مہربانی کرنا، عنایت کرنا۔ چونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اس کے احکامات سے دور ہوتا ہے، تو یہ مہینہ شروع ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ اس مہینے کے انوار و تجلیات سمیٹنے کے لیے مائل کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ یہ ہے تمہارا، آؤ تو صحیح ایک دفعہ اس مہینے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو تو صحیح، اس مہینے کے اندر کچھ عبادت کا سامان تو کرو، اور پھر دیکھنا اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تو فرمایا پھر اس کے بعد جب تم رحمت کے حقدار ہوگے تو جو رحمت کا حقدار ہوگا بخشش و مغفرت اس کا مقدر بن جائے گی، اور مغفرت جب ہوگی تو پھر لازمی اس کا نتیجہ ہے کہ جس کی مغفرت ہوگی جہنم سے دور دور تک بھی اس کا تعلق نہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کو کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ پر عطا کرے گا اور وہ اڑتے ہوئے حساب کتاب ان تمام منازل کے بغیر جنت کے دروازوں تک پہنچ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب وہ جنت کے دروازوں تک پہنچیں گے تو وہاں پر داروغہ جنت رضوان اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ حیرت سے پوچھیں گے کہ اتنی جلدی آگے ہو، کیا تمہارا حساب کتاب ہو گیا؟ وہ کہیں گے نہیں۔
کیا تم پلسرا سے گزرے؟ کہیں گے نہیں. تو یہاں کیسے پہنچے؟ وہ بتائیں گے پروں سے. تو یہ پر تمہیں کیوں ملے؟ وہ کہنے لگے کہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایک تو حساب کتاب کس چیز کا دیتے، مال تو تھا نہیں جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم وہ عبادت کرتے تھے جو دوسروں سے چھپا کے کی جاتی ہے، یعنی روزے رکھا کرتے تھے. تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اوپر سے بغیر دکھاوے اور لوگوں کے سامنے نمائش کروائے ہمیں سیدھا جنت تک پہنچا. ویسے بھی جی جو روزے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی ہے، الصوم لی فرمائی ہے، یعنی کیا اس کی شان ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حدیث قدسی بیان فرمائی الصوم لی، یہ لام جو ہے یہ کئی طرح کا ہے اور وہ تمام کے تمام جو بھی لام کی اقسام ہے وہ اس کے اندر آتی ہے. تمام معنی کا یہ حامل ہے. لام اگر تعلیل کے لیے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روزے رکھنے کی علت کچھ نہ سمجھو، صرف میری ذات کو سمجھو. جی. اور دوسری یہ ہو سکتی کہ لام سببیہ ہے، تو روزے کا سبب بھی کیا ہے؟ آگے یا ضمیر ہے، وہ میں ہی ہوں. اور پھر اگر ہم اس کو کہیں گے لام تملیک کا، تو جان لو کہ روزہ کسی اور کی ملکیت نہیں ہو سکتا، یہ صرف میں رب رحمان کی ملکیت ہے. اور پھر جب سب کچھ میرے لیے ہے تو پھر انا اجزی بہی، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا، اور وانا اجزا بہی، اس کی جزا بھی میں خود ہی ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب مفتی نظامی صاحب، شمشاد شاد نام کے ایک بڑی خوش نصیب شاعر تھے. ان کا ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں. سبحان اللہ. مولا سے مغفرت کے علاوہ دعا میں شاد، کچھ اور مانگنے کی جسارت کبھی نہ کی. اللہ اکبر. تو یہ جو دوسرا عشرہ ہے جو وسط رمضان ہے، یہ مغفرت کے ایام ہیں، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ ان کی اہمیت کیا ہے اور کیسے ہم اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور در مغفرت پر دستک دے سکتے ہیں. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور بہت بہت شکریہ. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو بشارت ہو جس کے نامہ عمل میں سب سے زیادہ استغفار ہے. سبحان اللہ، سبحان. یہ جو ماہ مبارک ہے نا رمضان، یہ سارے کا سارا ماہ رحمت بھی ہے، جی، ماہ مغفرت بھی ہے اور ماہ نجات جہنم بھی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر عشرہ رحمت گزر گیا تو دوسرے عشرے میں اب رحمت نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں. وہ تو پورے مہینے میں ہی پورا مہینہ. جی. لیکن یہ جو خصوصیت کے ساتھ یہ جو 10 کی تقسیم کی ہے، پہلے 10 رحمت، پھر دوسرے 10 مغفرت، پھر تیسرے 10 نجات جہنم، یہ قرآنی اصول ہے جو اللہ پاک نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. اگر ہم سابقہ قوموں کے حالات و واقعات کو قرآن عزیز میں دیکھیں تو اللہ پاک نے ان پر جو مہربانی فرمائی ہے، مہربانی کے بعد پھر ان کی بخشش فرمائی ہے، بخشش کے بعد پھر اس بات کی ان کو بشارت بھی دی ہے کہ ہم نے تمہیں جہنم سے آزاد سبحان فرمایا. اللہ، سبحان اللہ. اب سب سے بڑی مثال یہاں پر ہمارے سامنے جناب سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کی آتی ہے. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی طور پر اکٹھے ہوئے، توبہ کی، یعنی اپنے ندامت کا اظہار کیا. جی. اللہ پاک نے ان پر رحمت کا نزول فرمایا، اور جب رحمت نازل ہوئی پھر اللہ پاک نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی. اور جب توبہ کی توفیق عطا فرمائی، وہ توبہ کی توفیق کی بدولت اس دنیا میں بھی ہر قسم کی مشکلات سے نجات پا گئے اور آخرت کے بھی ہر مشکلات سے وہ نجات پا گئے. اچھا، اس سے ہمیں ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو استغفار ہے مغفرت کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے اور مغفرت کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی ہے. سبحان اللہ. اچھا، یہ جو بات بیان کی گئی ہے کہ پہلا عشرہ رحمت، یہ رحمت اسے کیوں قرار دیا گیا ہے؟ دیکھیں، جب ماہ رمضان آتا ہے تو بندہ جو ہے وہ نمازوں کی طرف راغب ہوتا ہے. اب نمازیں پڑھنے سے بندے پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. واہ واہ. پھر روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے سے اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. پھر تلاوت کلام عزیز کرتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، کرنے سے بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سننے سے بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے.
اور اس کے بعد مخلوق خدا کے دل میں اس کے دل میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور دل کی نرمی کی وجہ سے بھی اس پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ جب رحمت، اور اس کے لیے 10 دن رکھے گئے ہیں، اگر 10 دن ایسا کرو گے پھر تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں تم اپنے گناہوں کو پیش کرو گے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہارے لیے اس کائنات کی تمام مشکلات کو بھی دور فرما دے گا اور اخروی تمام مشکلات کو بھی دور فرما دے گا۔ چاہے گا تو سیئات کو حسنات میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی شان ہے۔ وہ عمر بھر کی اعمال کو نہیں دیکھتا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کیا خبر کہ تمہارا راہ چلتے ہوئے ایک کانٹے دار جھاڑی جو ہے اٹھانا اس کو پسند آ جائے، کیا خبر کہ تمہاری زبان سے اس کا نام لینا پسند آ جائے۔ وہ تو بڑا مہربان ہے، ہم اس کی مہربانی کو تو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا جناب سیدنا نوح علیہ السلام نے سورہ نوح کے اندر یہ جو 4 آیات ہیں نا، 10، 11، 12 اور 13، جناب سیدنا نوح علیہ السلام فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہی معاف فرمانے والا ہے۔ یہاں پر بات یہ ہے کہ جب ہم رب سے بخشش مانگیں گے ہمیں ملے گا کیا؟ جناب سیدنا نوح علیہ السلام فرماتے ہیں تم پر باران رحمت کا نزول ہوگا۔ کیا کہنے، اللہ پاک تمہیں مال عطا فرمائے گا، اللہ پاک تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، تمہیں باغات عطا فرمائے گا، تمہیں جنتی نہریں جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ہم مغفرت کریں گے تو مغفرت سے ملے گا کیا؟ دنیا جہان کی تمام پریشانیوں کا ازالہ جو ہے وہ جس ایک ورد سے ہوتا ہے وہ مغفرت ہے۔ جو بندہ صدق دل سے اخلاص للہیت کے جذبے کے ساتھ گناہوں سے وہ لپٹا ہوا ہے، لیکن اخلاص کے جذبے کے ساتھ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلے، اس کے رخسار پر آ جائے تو اللہ پاک اس کے عمر بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ گزارش یہ ہے، عرض یہ ہے کہ ایک آنکھ سے نکلا ہوا آنسو اللہ کو اتنا پسند ہے تو وہ جو جس کی آنکھ سے وہ آنسو نکلا ہے وہ رب کو کتنا پسند ہوگا۔ حضور اللہ کی شان کریمی کی قربان جائیں، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، اور وہ تو ایسا بھی فرمایا گیا کہ ندامت اگر آپ کے دل میں پیدا ہو گئی، پشیمانی کا اظہار آپ نے کر دیا تو وہ کریم و رحیم اس کو بھی توبہ قرار دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ بات بیان کی گئی ہے، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبۃ النصوح کا سچی توبہ، اس میں اس بات کا عزم کرنا کہ آج کے بعد میں گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ فرمایا کہ ایسی توبہ کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے مال جو ہیں وہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ کیا یہ کم ہے کہ جس طرح کے علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر ایسا کرو گے روزے کی وجہ سے تم پر رحمت نازل ہوگی، روزے کی وجہ سے تمہیں بخشش کی توفیق دی جائے گی، اور جب بخشش کی توفیق دی جائے گی تو کل قیامت والے دن تمہیں اپنے رب کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نہ صرف یہ کہ رب کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا، دوسرے نمبر پر رب تم سے ہم کلام بھی ہوگا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وہاں پر جاؤ گے تو جنتی میوہ جات کے ساتھ پھر تمہاری تواضع بھی کی جائے گی اور جنت الفردوس وہ تمہیں عطا کی جائے گی۔ اور اس عشرے کا جو وظیفہ ہے وہ بھی اللہ کے پیارے رسول نے بیان فرمایا، اور پڑھنا کیا ہے اخلاص اور للہیت کے جذبے کے ساتھ، خلوت میں بیٹھ کر۔ ہم جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ استغفار کرنی ہے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے حالات سے بخوبی واقف ہے، دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ اور جب بندہ یوں کہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک بار اخلاص اور للہیت کے جذبے کے ساتھ کہہ دے، اللہ پاک اس کے عمر بھر کے گناہوں کو معاف فرما کر اسے یوں بنا دیتا ہے جیسے ابھی ابھی دنیا میں آیا۔ کمال ہے۔ یہ کم ہے، نہ صرف یہ کہ اس کے جسم کو پاک فرماتا ہے، اس کی روح کو پاک فرماتا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ روح کا غسل ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، فرمایا کہ جو توبہ استغفار کرنے والے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں،
اور ان کی زبانیں ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنے غلاموں سے فرمایا کیا میں تمہیں جنتی شخص کی نشانی نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور۔ آپ نے فرمایا وہ شخص جنتی ہے جس کی زبان پر رب کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ مغفرت نہیں ہے، یہ در حقیقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے پاک کرنا ہے، اپنے جسم کو اللہ کے ذکر سے پاک کرنا ہے، اپنی روح کو اللہ کے ذکر سے پاک کرنا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب آپ استغفار کریں گے، مغفرت کریں گے، ہوگا کیا؟ اللہ پاک آپ کے دل کو سکون کی دولت عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ جہاں پر بیٹھ کر استغفار کریں گے، تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک، وہ سارے کا سارا حصہ جو ہے وہ اللہ پاک رحمتوں والا بنا کر اس جگہ کو بھی آپ کے لیے باعث رحمت بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، ہمیں مختصر سا وقفہ کرنا ہے۔ یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا، یہ مسائل اور یہ ایمان افروز باتیں انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہو رہے ہیں۔ رحمتیں لایا، برکتیں لایا، رحمتیں لایا، برکتیں لایا، مومنو ماہ رمضان آیا، مومنو ماہ رمضان آیا، رحمتیں لایا، برکتیں لایا، رحمتیں لایا، برکتیں لایا، مومنو ماہ رمضان آیا، مومنو ماہ رمضان آیا، ہر طرف نور ہی چھایا، مومنو ماہ رمضان آیا، مغفرت کا ہے سامان لایا، مومنو ماہ رمضان آیا، مومنو ماہ رمضان آیا، مومنو ماہ رمضان آیا، پہلے عشرے میں رحمت باری، روزے داروں پہ رہتی ہے جاری، روزے داروں پہ رہتی ہے جاری، روزے داروں پہ رہتی ہے جاری، نور رحمت کا دل میں سمایا، نور رحمت کا دل میں سمایا، مومنو ماہ رمضان آیا، مومنو ماہ رمضان آیا، رحمتیں لایا، برکتیں لایا، رحمتیں لایا، برکتیں لایا، مومنو ماہ رمضان آیا، مغفرت کا ہے سامان لایا، مومنو ماہ رمضان آیا، اس مہینے میں اللہ کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے مہلت، مغفرت اور جہنم سے مہلت، بخششوں سے ہے رب نے سجایا، مومنو ماہ رمضان آیا، مومنو ماہ رمضان آیا، سحری افطاری کی رونقیں ہیں، ذکر اذکار کی برکتیں ہیں، ذکر اذکار کی برکتیں ہیں، رحمتوں کو خدا نے لٹایا، رحمتوں کو خدا نے لٹایا، مومنو ماہ رمضان آیا، مومنو ماہ رمضان آیا، برکتیں لایا، برکتیں لایا، خوشیاں لایا، مومنو ماہ رمضان آیا، مومنو ماہ
اس میں سجتی صداؤں کی رت ہے، اس میں سجتی صداؤں کی رت ہے گناہوں کو رب نے مٹایا، ہے گناہوں کو رب نے مٹایا۔ مومنو دیکھو ماہ رمضان آیا، مومنو ماہ رمضان آیا، مومنو ماہ رمضان آیا، برکتیں لایا خوشیاں لایا، مومنو ماہ رمضان آیا۔ تیسرے عشرے کی ہے منادی، ہے جہنم سے ملتی آزادی، ہے جہنم سے ملتی آزادی۔ تیسرے عشرے کی ہے منادی، ہے جہنم سے ملتی آزادی، ہے جہنم سے ملتی آزادی۔ میرے آقا نے مژدہ سنایا، میرے آقا نے مژدہ سنایا، مومنو ماہ رمضان آیا، مومنو ماہ رمضان آیا، مغفرت کا ہے سامان لایا، مومنو ماہ رمضان آیا، برکتیں لایا خوشیاں لایا، برکتیں لایا خوشیاں لایا، مومنو ماہ رمضان آیا، مومنو ماہ رمضان آیا، مومنو ماہ رمضان آیا۔ ہے گناہوں کو رب نے مٹایا، ہے گناہوں کو رب نے مٹایا، مومنو ماہ رمضان آیا، مومنو ماہ رمضان آیا، مومنو ماہ رمضان آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فریدی صاحب کیا کہنے آپ کے، آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ناظرین مکرم، ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی طلب کرنی ہے اس پورے مہینے میں، کیونکہ اگر توفیق الہی ہماری رفیق نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ پھر ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ وہ کہا گیا ہے نا، توفیق بنا دل میں ٹھکانہ نہیں ملتا، نقشے کی مدد سے یہ خزانہ نہیں ملتا۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کی توفیق مانگنی چاہیے، پھر رحمت کا تقاضا کرنا چاہیے، پھر مغفرت مانگنی چاہیے، پھر جہنم سے آزادی کی درخواست پیش کرنی چاہیے۔ پروفیسر سعید صاحب، رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اسے جہنم سے نجات کا عشرہ قرار دیا گیا ہے۔ اب جہنم ہولناک ترین ٹھکانہ ہے بد نصیبوں کا، گناہ گاروں کا، اس کا عذاب، آگ، اس سے پناہ کا حکم ہے قرآن کریم میں، حدیثوں میں، متعدد مقامات پر۔ یہ کیوں قرار دیا گیا اس کو کہ اس میں آپ جہنم سے آزادی کا پروانہ لے سکتے ہیں؟ رمضان خوشیوں کا مہینہ، جی، مسرتیں ہی مسرتیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اور کسی بھی انسان کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا مقام ہے ہی نہیں کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے کہ اے بندے میں نے تجھے جہنم سے آزادی۔ سبحان اللہ سبحان۔ اللہ رب العزت نے جب آدم و حوا علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تو ان پر واضح کر دیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اللہ اللہ، ہم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی نعمتوں سے جو نوازا ہے، میں اور آپ اگر نظر دوڑائیں تو قرآن کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جی،
اے انسان میں نے تجھے اس کائنات کا مخدوم بنایا ہے، کائنات کی ہر شے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اس اپنے لیے بنانے میں روزے کا جو کردار ہے اس پر گفتگو ہو چکی۔ جی اللہ رب العزت نے اس کائنات میں انسان پر واضح کر دیا کہ لیس للانسان الا ما سعی، کسی بھروسے پر مت بیٹھو۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس منظر کو سامنے رکھو۔ اللہ رب العزت نے جہاں جنت پیدا کی ہے وہاں جہنم بھی پیدا کی ہے۔ جی اعلان کر دیا کہ فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ پروفیسر صاحب، میں آپ کی اجازت سے آپ کی تائید چاہوں گا کہ ہمیں بالکل بہت دو ٹوک انداز میں اپنے ناظرین تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ جنت اور جہنم حقیقی وجود ہیں، یہ نہ علامتیں ہیں، نہ استعارے ہیں، نہ خواب ہیں، نہ خیال ہیں، نہ باتیں ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ بڑی حقائق ہیں۔ خوبصورت بات آپ نے کی۔ آج وہ لوگ جو جنت اور جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں وہ اپنی اصل سے کٹ جاتے ہیں، جی ان کا آدم سے کوئی تعلق نہیں۔ آہا، اللہ رب العزت نے آدم کو علم کی دولت سے نواز کر مسجود ملائکہ بنانے کے بعد کیا کہا؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، وہ آزمائش تھی۔ اللہ نے آدم کو جنت دکھا کر جی جنت کی لذتوں سے مستفید فرما کر پھر دنیا پہ اتارا تاکہ ان کی اولاد میں سے کسی بے شرم کو یہ توفیق نہ ہو کہ وہ معاذ اللہ جنت کا اور جہنم کا مذاق اڑائے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے آدم کو پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات دکھایا، اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے جو جنت کے انعامات ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان حقائق کے ہوتے ہوئے کوئی بدبختی ہو سکتا ہے جو جنت اور جہنم کا انکار کرے، اس لیے قرآن کریم میں کہا اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ حکم دیا قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ بہت اس میں ہمت ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے، اس لیے اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کہ جب شروع ہوا آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ تعلق جوڑنا شروع کیا، اس کا درمیانی عشرہ آیا آپ نے اس سے بخشش مانگی، اب آخری عشرہ ہے انعام وصول کرنے کا۔ سبحان اللہ، اس نے اس میں لیلۃ القدر رکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس قدر لیلۃ القدر کے حصول کے لیے مشقت کی، مقام محمود پر فائز ہونے والے کو اتنی فکر ہو، سبحان اللہ، اور آج ہم بے نیاز ہو کر بیٹھ جائیں کہ نہیں ہم بیڑا پار ہو جائے گا، ہمیں کوئی اور لے جائے گا۔ ان باتوں کی طرف خیال رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو اس انداز میں رمضان شریف پورے میں ریفریشر کورس ہے، کر لیجئے۔ اپنے آپ کو آگ سے بچنے کے لیے اللہ اس کا کرم نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے خود دعا بھی سکھا دی ہے کہ مجھ سے عذاب سے پناہ مانگو، تو متکبرین کے لیے، منکرین کے لیے، مشرکین کے لیے، منافقین کے لیے یہ جہنم کی آگ ہے۔ کلمہ پڑھنے والا صدق کے دل سے، اس کے گناہوں نے اگر زمین و آسمان کے درمیان کی فضا کو بھر دیا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ توبہ کرتے ہوئے میری جانب مائل ہوتا ہے، میں صرف اس کے گناہ ہی معاف نہیں کرتا بلکہ اتنے گناہوں کے برابر اس کو نیکیاں بھی عطا کر دیتا ہوں۔ ایک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک گناہگار عورت کتے کے بچے کو پیاسا دیکھ کر تڑپ اٹھتی ہے اور اس سے پیار کرتے ہوئے اس کی پیاس بجھانے کی کوشش کرتی ہے، اس پر اللہ کی رحمت امڈ آتی ہے۔ یہ تو پورا مہینہ اللہ کے بندوں سے دعائیں لینے کا مہینہ ہے۔ ہم قدم قدم پر ایسے کام کر سکتے ہیں کہ جن کی بنا پر قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ عطا کر دے۔ اور اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اپنے آپ کو اس میں ام المومن جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ جب آخری عشرہ آتا
اللہ کے نبی علیہ السلام جو سارا سال تہجد کی نماز میں امت کے لیے آنسو بہا بہا کر دعائے مغفرت کرتے تھے، ان کے لیے رحمتیں مانگتے تھے، وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اور زیادہ چاقو چوبند ہیں، اور زیادہ تہبند اہتمام زیادہ فرمائیں، اور زیادہ اہتمام فرمائیں، آپ کے پاؤں میں ورم آ جائے۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کر کے ہم جیسے گناہ گاروں کو راستہ دکھا رہے ہیں کہ اے بندے، تو دنیا کے اندر جلتے ہوئے شمع کے لو میں انگلی رکھ کر تو دیکھ، ہائے واہ واہ، تجھے پتہ چلے کہ آگ کہتے کسے ہیں، جس نے تیرے لیے نعمتوں کے اتنے سمندر وسیع کیے اور کہا کہ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اے میرے بندو میں نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے تم میری طرف مائل ہو کر تو دیکھو، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، تم اس راہ کے راہی بنو تو صحیح، تم آؤ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آج تمہارے لیے کس طرح مغفرت کے، یعنی آسمان سے صدائیں آ رہی ہیں، جی ہمارے لیے فرشتے دعاؤں پر لگے ہوئے ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ اے نیکی کے خواہاں آگے بڑھ، اے بدی کو چاہنے والے ذرا ہوش کر اپنے آپ کو سنبھال لے۔ تو اللہ رب العزت کے انعامات میں سے ایک گراں قدر عطیہ آخری عشرہ بھی ہمیں نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق دے، وہ نیکیوں میں اور زیادہ بڑھتا ہوا اس قابل ہو جائے کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے کہ جا میں نے تجھے جہنم سے آزاد کیا، اور اس پر قرآن کی یہ مہر ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل ہو گیا، فقط فاز، وہ ہے اللہ کی زبان میں فیصلہ، کیا بات، اس مالک کائنات کی زبان میں فیصلہ، اس کی کتاب ہمیں یہ سنا رہی ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے۔ ہمیں ان سے پوری طرح مستفید ہونے کی کوشش کریں۔ روزہ انسانوں کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے؟ کیا یہ آگ اور انسان کے درمیان ڈھال کا کام دیتا ہے؟ کیا یہ روح کو صیقل کر دیتا ہے؟ ارشاد فرمائی۔ جو آپ نے سوال فرمایا ہے یہ اصل میں رمضان المبارک کا ہی ایک ترجمہ ہے۔ جی اچھا، چونکہ رمضان کا لفظ جو ہے وہ رمضان سے بنا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے جلا دینا، جی خاکستر کر دینا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو آتا ہی ہمارے گناہوں کو جلا کے راکھ کرنے کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو رمضان المبارک کا جب ہم ایک ایک حرف پر غور کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعین کر دیا وہ مکمل ہمیں نظر آتا ہے کہ رمضان را، تو اس کا پہلا عشرہ رحمت، جی را سے رحمت ہے، اور دوسرا رمضان کی میم آئی تو ادھر دوسرا عشرہ مغفرت کا آ گیا، اور آگے دعاد آیا تو دنن، جلا دینا، ختم کر دینا، یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہو گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نہ صرف جو پہلے گناہ ہیں ان کو جلانے کا، ان کو ختم کرنے کا مژدہ جاں فضا عطا کیا، اور جو اس مہینے کے اندر کوئی گناہ کرنے کا سلسلہ بن رہا ہو تو اس کے لیے ان روزوں کو ڈھال قرار دے دیا۔ اچھا، یعنی پچھلے معاف ہو جائیں گے اور اس مہینے کے اندر تمہارے لیے ڈھال پیدا ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مقدس کو جو گناہوں کی معافی تلافی، دو ہی چیزیں ہوں گی قیامت میں، ایک تو یا جنت ہے یا جہنم ہے، درمیان میں اعراف ہے، مستقل ٹھکانہ ایمان والے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، عنایات اور آپ کی جو رؤوف الرحیمی کا مصداق بنے گے ان کا ٹھکانہ جنت، اور جو نہ بن سکے ان کا ٹھکانہ جہنم۔ تو جہنم سے آزادی اور جہنم کے جو اس وقت عذاب کی صورت میں آگ پڑنی ہے وہ ادھر کی ادھر رہ گئی، اس سے پہلے تمہارے گناہوں کو جلا دیا جائے گا۔ ایک ٹھکانہ یہ کہ جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوا
اللہ کے عرش کے نیچے سے ہوا چلنا شروع ہوئی. جب وہ جنت میں پہنچی تو جنت کے درختوں کے پتوں سے وہ ٹکرائی تو وہاں سے ایک حسین اور خوبصورت آواز پیدا ہوئی, اور ایسی آواز پیدا ہوئی کہ جس آواز کے لذت اور سوز سے, جس آواز کے حسن و خوبی سے حوران بہشتی بے قرار ہو جائے, اللہ اکبر. اور بے قرار ہو کر وہ دعا کرتی ہیں, یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی زوجیت میں داخل فرما دے. فرشتوں سے پوچھتی ہیں کہ آج یہ اتنی خوبصورت کیسے آواز آ رہی ہے, اور یہ ہوا اتنی پیاری جس سے ہمارے دل لہلہا رہے ہیں, ہمارے دلوں میں وارفتگی کی انتہا ہوا چاہتی ہے, یہ کیا ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ حضور کی امت پہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک شروع فرما دیا. سبحان اللہ. اب دو ٹھکانے ہوئے, جی. یا تو جنت کا یا جہنم کا. تو ادھر مومنوں کے لیے کہہ دیا کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے, اور ادھر جو بننا تھا جہنم وہ رمضان المبارک نے تمہارے گناہ جلا دیے, اب اس کے بعد سزا کی ضرورت کیا رہ گئی؟ اللہ اللہ. اب جو جزا و سزا ہے, ملک کے اندر بھی جو کرائم ہوں ان کے لیے جو سزا دی جاتی ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. ایسے صرف تکلیف دینا نہیں ہے, بلکہ مقصد یہ کہ یہ شخص معاشرے کے لیے غیر مفید ہو رہا ہے, معاشرے کے لیے تنگی کا باعث ہوگا, اس کو سزا دی جائے تاکہ یہ اگلے وقت میں معاشرے کے لیے مفید ہو سکے. یعنی اس کی اصلاح ہو, جی, اور اس کا جو شر ہے وہ متعدی نہ ہو, دوسروں کو نقصان نہ پہنچے, دوسروں کو عبرت حاصل ہو جائے. یعنی سزا کا مقصد یہ ہے. اب جو گناہ کیے اس کی سزا تو دینی تھی جہنم میں, تاکہ وہ جو سزا ملنی ہے اس کے بعد جنت میں جانے کا مستحق ہو. تو فرمایا یہ رمضان المبارک آیا کس لیے ہے؟ وہ ادھر تمہارے گناہوں کو جلا دیا, وہاں جسم جلنا تھا, لیکن رمضان کی برکت یہ ہوئی کہ جسم تو تمہارا بالکل دور کر دیا گیا, تمہاری جگہ پہ تمہارے گناہوں کو جلا دیا گیا. اب دوسرا ٹھکانہ تمہارا مقدر بن رہا ہے, اور وہ کیا ہے؟ جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ بن رہا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی لیے آپ نے اس ماہ مقدس کے ایک ایک لمحے کو رحمت اور عبادت کا لمحہ قرار دیا. خود ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے کہ جو رب کائنات اس رمضان المبارک کے ایک ایک لمحہ پہ رحمت کی نگاہ کرتا ہے. اب جو لوگ اپنے آپ کو رحمت کا مستحق بنا لیتے ہیں تو جو اللہ کی اس نگاہ رحمت کے اندر آ جاتے ہیں ان کی ہمیشہ کے لیے مغفرت کر دی. سبحان اللہ, سبحان ان کے لیے گناہوں کی طرف جانے کے رستے ہی بند کر دیے جاتے ہیں, ان کی حفاظت کر دی جاتی ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, جو متعدد کتب کے اندر موجود ہے کہ راغم انفہ, اس کی ناک خاک آلودہ ہو. تین میں سے ایک یہ تھا کہ جو رمضان المبارک پائے اور روزے رکھ کے اللہ کو راضی نہ کرے, عبادت کر کے راضی نہ کر سکے, تو اس کی ناک خاک آلودہ رہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اقبال کا خوبصورت شعر وہ اس کی عکاسی کرتا ہے. وہ فرماتے ہیں موسم اچھا, پانی وافر, مٹی بھی زرخیز ہے, جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. مطلب کہ اب موسم ہے ماہ رمضان المبارک کا, اور مٹی زرخیز ہے, آپ کو زندگی ملی ہوئی ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وقت گزارنے کا موقع دیا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اب بھی اگر آپ اس رمضان المبارک سے خیر و برکت حاصل نہیں کر پاتے, اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی. اور یہ رمضان المبارک ہے کہ 5 ارکان ہیں اور 6واں کوہان ہے. ان میں سے 4 ارکان کو بیک وقت اور 6ٹی کوہان کو بھی, اور جو 5واں رکن ہے اس کا جز اس کے اندر نافذ کیا جا رہا ہے. یہ واحد ایک مہینہ ہے جس کے اندر 4.5 ارکان پہ عمل کیا جاتا ہے. اچھا, یعنی کلمہ طیبہ اس کے اندر آپ پڑھیں. دوسرا جز وہ کیا ہے؟ نماز, وہ اس کے اندر موجود. ایک جز زکوٰۃ ادا کرنا, آپ اس کے اندر زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں. ایک جز روزہ رکھنا, یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. جہاد کرنا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور پھر جو حج کی بات ہے اس کے لیے حضور نے کیا خوب عطا کر دیا, عمرۃ الرمضان تعدل الحج. رمضان المبارک کا عمرہ تمہیں حج کے برابر کر دے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مکمل جو حج ہے وہ والا تو ذوالحج میں ہی ہوگا, لیکن اس کے اندر بھی اگر تم اس حج کے مزے لینے چاہو تو پھر عمرہ کی سعادت حاصل کرو. یہ تمام کی تمام چیزیں یہاں اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
جناب نظامی صاحب، رمضان المبارک اور قرآن کریم ان کا آپس میں گہرا ساتھ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اجر عام دنوں کے مقابلے میں رمضان المبارک میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس کی لطف لذت چاشنی ہی اور ہے۔ اس کی کیا برکات مرتب ہوتی ہیں جو شخص معمول بنا لے رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کا یا تراویح میں سننے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہ رمضان میں تلاوت کلام عزیز کا اجر اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ماہ نزول قرآن بھی ہے، تکمیل نزول قرآن۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی۔ قرآن کریم کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ظاہر سی بات ہے، جب سالگرہ ہوتی ہے تو پھر خوشیاں بھی ہوتی ہیں، پھر رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سید الملائکہ جبرائیل امی کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ اب سید الملائکہ کی ذات حضور کی بارگاہ میں آئی ہے، ان کا آنا بھی رحمت ہے، اور ان کا حضور رحمت للعالمین کے ساتھ رحمت والی کتاب کا دور کرنا، اور آخری جو رمضان تھا اس میں دو بار کرنا، یہ بھی اس تلاوت کلام عزیز کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں جب ہر چیز کا اجر بڑھ جاتا ہے، یعنی نفل فرض کے برابر اور فرض کا درجہ 70 فرضوں کے برابر ہے، پھر رمضان اور قرآن کا بھی تو گہرا تعلق ہے، اور تلاوت کلام عزیز بھی تو عبادت ہے، پھر اس عبادت پر بھی اللہ رب العالمین اسی حساب سے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو جتنا زیادہ تلاوت کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک اتنا زیادہ اس کے نامہ عمل میں اجر و ثواب کا اضافہ فرمائے گا۔ یعنی عام حالات میں اگر قرآن مجید کے ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی، تو وہ تو یہاں رمضان المبارک میں کئی گنا بڑھ جائیں گی، 70 کے برابر ہو جائیں گی۔ اور پھر اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے، برکات، فیوز۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں شب قدر بھی ہے۔ اب اگر اس ایک رات میں بندہ قرآن مجید کا ایک رکوع تلاوت کر لے، تو وہ جو ایک رکوع تلاوت کیا گیا ہے اس کا اجر و ثواب یعنی 1000 مہینوں کی تلاوت سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک۔ اور 5ویں نمبر پر یہ بیان کیا گیا کہ تلاوت کا اجر کیوں زیادہ ہے۔ نمبر 1، روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد سحری افطاری وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام پاک کی جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ مواسات اس کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، یعنی اور اعتکاف کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ ان سارے اعمال کی بدولت، عبادات کی بدولت 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک توجہ اور یکسوئی۔ اور جب کسی عبادت میں توجہ اور یکسوئی پیدا ہو، توجہ اور یکسوئی یہ بندے کو اخلاص کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تلاوت اخلاص کے ساتھ کی جائے گی پھر اس کا اجر و ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ بے شک و شبہ۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے اس ماہ مبارک میں اجر و ثواب زیادہ رکھا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس کے فوائد کا، جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ تلاوت نہیں کر رہا، وہ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور جب وہ تلاوت کرتا ہے، تلاوت کلام پاک کی برکت سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ جب وہ تلاوت کلام پاک کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو رب العالمین اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ سبحان۔ اور حدیث پاک میں تو یہاں تک بیان کیا گیا، اگر بندہ دعا کی بجائے سارا وقت تلاوت کلام پاک پہ لگائے، یعنی دعا کا وقت جو ہے وہ بھی تلاوت کلام پاک پہ لگائے، وہ بھی تو سراپا دعا ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ پاک اس کی دنیا کی تمام حاجات کو بھی پورا فرماتا ہے اور آخرت کی تمام حاجات کو بھی پورا فرماتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ تلاوت کلام عزیز کرنا یہ ہمارے پیارے رسول کی سنت ہے، آپ کا معمول ہے۔ یعنی تلاوت کرنا، اگر ہم اپنے پیارے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو تلاوت کلام پاک کر کے ہم ان کو راضی کر سکتے ہیں۔
دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور اس کا قرب پانا چاہتے ہیں، پھر تلاوت کلام عزیز کرنے والے کو اللہ پاک اپنی رضا بھی عطا فرماتا ہے اور اپنا قرب بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ اتنی اعلیٰ عبادت ہے، اتنی اعلیٰ عبادت ہے کہ جس کی بدولت بندہ اللہ کے پیارے رسول کے قریب بھی ہو جاتا ہے اور اللہ کے قریب بھی ہو جاتا ہے۔ آخری بات یہ ہے، فرمایا گیا کہ اگر تم تلاوت کلام پاک کرو گے، کل قیامت والے دن کیا ہوگا؟ یہ قرآن تمہارے حق میں سفارش کرے گا۔ سبحان اللہ، یہاں پر یہ بات یاد رکھنے والی ہے، قرآن شفیع بھی ہے، قرآن مشفع بھی ہے۔ کیا بات ہے! یعنی قرآن کو اس بات کا اختیار بھی دیا گیا ہے کہ وہ سفارش کرے گا۔ سفارش کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اللہ پاک نے اسے یہ اعزاز بھی عطا فرمایا ہے کہ اس کی سفارش کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی کیا جائے گا۔ جناب یاسین نظامی صاحب، مجھے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے کہ اگر کوئی شخص صرف ترجمہ قرآن کریم پڑھتا ہے، متن قرآن کریم جو عربی میں ہے وہ آیات تلاوت نہیں کرتا، تو کیا وہ ترجمہ پڑھنا بھی تلاوت میں شمار ہوگا؟ نہیں، وہ نہیں شمار، وہ نہیں شمار، کیونکہ وہ الفاظ جو ہیں وہ رب العالمین کے الفاظ نہیں ہیں۔ وہ کلام جو ہے اللہ پاک کی صفت ہے۔ قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں، ان میں سے پہلے نمبر پر ایمان لانا، دوسرے نمبر پر تلاوت کرنا، تیسرے نمبر پر غور و فکر کرنا، چوتھے نمبر پر عمل کرنا، 5ویں نمبر پر اس کو آگے پہنچانا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی اس درجے پر اگر آپ نے لانا چاہتے ہیں پھر قرآن کو سیکھنا اور سکھانا یہ اس درجے میں آئے گا۔ لیکن تلاوت کلام پاک کے لیے قرآن مجید کی آیات مقدسہ کی تلاوت کرنی ہوگی۔ بالکل صحیح ہے۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، 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 جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، 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 جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، ذکر صلی اللہ کی ہے کیا برکتیں، ذکر صلی اللہ کی ہے کیا برکتیں، مل گئی عظمتیں رفعتیں راحتیں، مل گئی عظمتیں رفعتیں راحتیں، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں
سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا، 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 دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا، دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا، کیا یہ غم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ غم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، کیا یہ غم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ غم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، 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 حاضری مل گئی جن کو دربار کی، حاضری مل گئی جن کو دربار کی، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے، اور کسی کو نبی نے علی کر دیا، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے، اور کسی کو نبی نے علی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا، دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا، دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ ناظرین مکرم، علماء کرام سے ہم نے سنا کہ اگر ہم سچے دل سے اظہار ندامت بھی کریں تو اللہ کی کرم نوازی اس کو توبہ بنا کر قبول فرما لے گی، اور اگر توبہ ہو تو پھر توبہ نصوح ہو، جیسا کہ یاسین نظامی صاحب فرما رہے تھے۔ پھر ذکر ہوا کہ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اس سے مجھے
فارسی کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر یاد آیا ہے کہ ہمیں جو اخلاص ہے عبادات میں اور صدق دل سے توبہ کرنا، اظہار ندامت کرنا اور استغفار کرنا، اس کی بہت شدید ضرورت ہے۔ شعر سنیے: صبح در دست تو توبہ بر لب، دل پر از شوق گناہ، ہاتھوں میں ہم تسبیح لیے پھرتے ہیں، زبان پر توبہ کے الفاظ ہیں، دل گناہوں کے شوق سے بھرا ہوا ہے، معصیت را خندہ می آید ز استغفار ما۔ ہمارے استغفار کی حالت تو یہ ہے کہ گناہوں کو ہنسی آتی ہے ہمارے استغفار کر۔ اور وہ دیکھیے، توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے۔ تو صدق دل سے توبہ، صدق دل سے اظہار ندامت، اور جو عبادت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، تلاوت کی، ذکر کی، استغفار کی، اس میں ارتکاز توجہ اور خلوص شامل ہونا چاہیے۔ پروفیسر سعید صاحب، لیلۃ القدر کی کیا شان ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ترغیب دیا کرتے تھے، اور آپ کا معمول مبارک اس رات کے حوالے سے کیا تھا؟ اللہ رب العزت کے انعامات میں سے یہ بھی ایک گراں قدر انعام ہے کہ پروردگار عالمین جب بندوں پر رحمت کی نظر کرتا ہے، تھوڑے عمل پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب پروردگار عالمین نے ایک پوری سورہ قدر کے نام سے قرآن کریم میں اتاری، فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں اتارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ پروردگار عالمین قرآن کی صحبت، قرآن کی بدولت، قرآن کا وسیلہ، اس رات کو جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ عظمتیں عطا کر رہا ہے کہ خیر من الف شہر۔ دنیا والو، تم کیا جانو کہ قرآن کے نزول کی بنا پر ہم نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ کیا بات ہے! یہاں پر مجھے کہنے دیجئے ڈاکٹر صاحب محترم کہ جس رات میں قرآن آیا، وہ رات 1000 راتوں سے بہتر قرار 1000 پائی، مہینوں سے، جی، اور جس رات میں صاحب قرآن آیا، اس لیے سبحان اللہ۔ محدثین باغ ہو جاتے ہیں اس راز کو لے کر کہ اس رات کا تو اندازہ اللہ نے بتا دیا، لیکن جس رات میں، جس دن میں، جس ساعت میں صاحب قرآن آیا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے امت کو بتایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس نعمت کو گنوایا۔ حضور، وہ لیلۃ القدر محبت ہے، وہ لیلۃ الاحسان عنایت ہے۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدولت جب امت کو اتنی بڑی نعمت ملی، تو ہمارے آقا علیہ السلام تو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف کیا الرحیم۔ بات ہے، کیا شان ہے آقا کی! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں ہمارے غم میں گزرتی تھیں، ہمارے لیے دعائیں فرماتے تھے، اور جن بدبختوں کو دیکھتے کہ وہ اس طرف نہیں آ رہے تو ان کے غم میں آپ گھلتے تھے۔ قرآن نے کہا لا تذهب نفسک علیہم حسرات، محبوب آپ اپنے آپ کو ان کے غم میں نہ گھلائیں۔ تو اب اللہ رب العزت کی طرف سے رمضان المبارک میں جب اللہ نے یہ رات اہل ایمان کو عطا کی، تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ابتدا سے ہی اس کے لیے تلاش میں لگ جاتے تھے۔ اچھا، شروع میں آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف بھی کیا ہے، جی، 20 دنوں کا 20 دن کا اعتکاف بھی بھی کیا کیا ہے، اور پھر جب آپ کو بتایا گیا کہ اللہ نے وہ رات آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی میں رکھی ہے، تو پھر آپ آخری عشرے کا اعتکاف، اب اعتکاف امت کو اسی نعمت کے لیے دیا گیا کہ انسان یکسو ہو کر، گوشہ نشیں ہو کر اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حضور دروازے پر ڈال دے، اے اللہ میں یہ نعمت لے کر جاؤں گا۔ اور اسی لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے کسی کو یہ رات عطا کر دے، یہ نعمت مل جائے، تو اس میں وہ اللہ سے کیا مانگے؟
تو اس پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت یہ دعا مانگو، اللہم انکا عفو کریم، سبحان اے اللہ، اللہ تیری ذات سراپا معاف کر دینے والی، تو حب العفو، تو معاف کر دینے کو دوست رکھتا ہے، سبحان اللہ، سبحان فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر۔ اللہ اکبر۔ انسان کو معافی مل گئی، اللہ کی رحمت کی نظر پڑ گئی، اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اس لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس رات کی تلاش کے لیے عملی طور پر اعتکاف کر کے بتایا اور توجہ دلائی کہ اس رات میں جب انسان اپنے رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اور پھر ان علماء نے علامات بھی بیان کی کہ وہ رات معتدل ہوتی ہے اور اس رات ہر شے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے، کھاری پانی بھی میٹھے ہو جاتے ہیں، مختلف علامات بھی علماء نے بیان کی۔ تاک راتوں میں، آخر کی تاک راتوں میں اچھا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا بھی دی جی، اور آپ آئے، باہر آئے، فرمایا کہ دو میں اس لیے صحابہ آیا تھا کہ تمہیں بتاؤں کہ قدر والی رات کون سی ہے، لیکن جو دو مسلمانوں کے جھگڑے نے، ہائے، ان کے تفرقے نے، ان کے آپس کے نفاق نے، آپس کی عداوت نے اس رات کو ہم سے چھین لیا ہے۔ تو لیلۃ القدر کے حوالے سے آپ نے یہ بڑی اچھی توجہ دلائی، اہل ایمان اس رات کو محبتوں کے حصول کا ذریعہ بے بنائیں، شک، بے شک، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے سینوں کو وا کریں، ایک دوسرے کو گلے لگائیں، معاف کریں، اور کوشش کریں کہ ہم معافی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قابل ہو جائیں کہ وہ بھی اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف کر دے۔ تو پروردگار عالمین نے اس رات کو 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا، جی، زیادہ، خیر من الف شہر، جی، کتنی خیر ہے ہاں، یہ وہ جانتا ہے، بالکل۔ واللہ واسع علیم، اس کے خزانوں کی وسعتوں کا اندازہ یعنی کسی کم از کے پاس، کم 1000 مہینے سے افضل تو ہے، یہ تو لازمی یہ ہے، لازمی ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہت بہتر ہے۔ اس لیے اس کو ہم اتنا ہی وہ جی، تو شمار کرتے ہیں نا کہ 83 سال کچھ جی، 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 ماہ ہو گئے تو ہم زندگی میں اتنا پا لیں، تو پہلے لوگوں، اور پھر یہ کہ لیلۃ القدر کے نزول میں اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو صحابہ کے سامنے جب بیان ہوتا ہے، جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلاں امتی کو فلاں دور میں 800 سال ملے، اس نے 800 سال عبادت کی، فلاں نے اتنی کی۔ تو اب اس بات نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر جو تمنا پیدا کی، ہاں، ان کے اندر جو اشتیاق پیدا ہوا، ان کے اندر سے جو ایک ہوک اٹھی، کاش ہماری بھی لمبی عمریں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی ان تمام تر آرزوؤں کو کتنے خوبصورت انداز میں جامع عملی پہنا دیا کہ ان کو تو اتنے سال عبادت کے ملے، تمہیں ایک رات ایسی عطا کر رہا ہوں کہ اس ایک رات میں عبادت کر کے خیر من الف شہر کا اجر تم لے لو گے۔ اگر کسی کو زندگی میں 10 راتیں نصیب ہو گئیں اللہ اللہ، تو اس کے برابر کون آ سکتا بے ہے؟ شک، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس میں ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے ہیں، اور ہمیں اس کے حصول کے لیے اعتکاف کرنا چاہیے۔ اعتکاف نہیں ہے تو کم از کم اس رات کو سورج کے غروب ہونے سے لے کر طلوع تک اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کی طرف اس طرح اس کے دروازے پر ڈال دیں کہ وہ کرم کرتے ہوئے ہمیں یہ رات عطا فرمائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم ماہ رمضان، رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی اس موضوع پر بات چیت کر رہے ہیں۔ علامہ برکاتی صاحب، رمضان المبارک میں شیاطین کے قید ہونے کا کیا مفہوم ہے، یہ کیا تصور ہے، اور ذریت شیاطین بھی کیا قید ہو جاتی ہیں؟ شیاطین کا قید کرنا اصل میں اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی تخلیق پر غور کرنا ہوگا، جی،
اور وہ یہ ہے کہ جب شیاطین کو قید کیا جاتا ہے جہنم کے اندر، اور سلسلۃ الشیاطین، اچھا، پابند سلاسل کر کے، اب شیاطین جو ہیں وہ ہیں جنوں میں سے، آگ کے بنے ہوئے ہیں، اور جن جو ہیں وہ آگ سے بنے، وکان من الجن۔ اب آگ سے بنے ہوئے کو آگ میں ڈال دینا تو اس کو تو فرق نہیں پڑنا چاہیے، لیکن جس طرح ایک انسان مٹی سے بنا ہے تو جب مٹی کے اندر داخل کیا جاتا ہے تو وہ اس کی موت ہوتی ہے۔ تو اب ان سرکش جنوں کو یا شیاطین کو جہنم کے اندر ڈالا جاتا ہے، مطلب ایک مرتبہ نہیں مارا جاتا، بار بار مارا جاتا ہے۔ واہ، اور یہ کیوں ہے کہ کہیں جو اللہ تعالیٰ کے انعامات، اس کی کرم نوازیاں زمین والوں کے لیے عام ہیں، کہیں تم ان کے آگے رکاوٹ نہ بنو، واہ، اور ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کو ہٹا دیا گیا۔ اب درمیان میں ہیں مسلمان اللہ تعالیٰ کو ماننے والے۔ اب جو آپ نے اشارہ کیا، جو انسانوں میں سے شیاطین ہیں وہ قید نہیں ہوتے۔ اخوان الشیاطین، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے نہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں۔ بھائی ہیں۔ تو آپ نیکی کریں، نیکی میں چاہے آپ مال خرچ کریں، کثرت سے خرچ کریں، جی، اس کے لیے تو خوبصورت بات ہم ہر نماز میں اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، جو ہمیں حکم دیا گیا، ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری زبان کی عبادات، میرے جسم کی عبادات اور میرے مال کی عبادات صرف اور صرف تیری رضا کے لیے ہیں۔ اب جو مال خرچ کریں گے، ایک طرف وہ مال خرچ کر رہے ہیں تو وہ فضول خرچ بن کر شیاطین کے بھائی بن رہے ہیں، جی، اور ادھر آپ اگر خرچ کر رہے ہیں اور کثرت سے کر رہے ہیں تو لا اسراف فی الخیر، جی، نیکی میں جتنا بھی خرچ کرو وہ فضول خرچی ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اسراف ہوتا ہی نہیں۔ اسی لیے امہات المومنین، خصوصاً حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا، آپ بیان فرماتی ہیں کہ جس طرح تیز دھار بارش کے قطروں کو شمار نہیں کیا جاتا، میرے آقا اتنا لوگوں کو نوازتے تھے کہ آپ کی نوازشات کو بھی شمار نہیں کیا سبحان جاتا۔ اللہ۔ تو یہاں پر یہ بات آ گئی کہ یہ جو شیاطین ہیں جکڑے گئے، صرف جہنم میں داخل نہیں ہے بلکہ جہنم کے اندر بھی جکڑے گئے، جکڑے گئے، اور جکڑ کر ان کو ایک مہینے کے لیے سائیڈ پہ کر دیا گیا۔ اب وہ جو نفس امارہ تھا، جو ان کا مرکز بنا ہوا تھا اور جہاں سے یہ برائی کا حکم دیتے تھے، اب وہ جگہ تو ہے خالی، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جہاں پر بھی کوئی ایسی برائی ہوگی، وہ برائی والا بھی ختم ہو جائے تب بھی اس کی نحوست رہتی ہے، اثرات رہتے ہیں، اس کے اثرات رہتے ہیں۔ وہ جو ایک سفر کے دوران واقعہ ہوا تھا کہ تمام کے تمام جو اصحاب تھے وہ سوئے رہے اور فجر کی نماز کی ادائیگی نہ ہو سکی، تو وجہ سبب یہی نکلا کہ پہلی اقوام میں سے ایک قوم کو وہاں پر عذاب دیا گیا تھا، تو اس کے بد اثرات ابھی تک قائم تھے۔ اسی لیے ایک مقام پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ جو آٹا گوندا جا چکا تھا اس کو بھی گرانے کا حکم دے دیا تھا کہ یہ پانی جو ہے وہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں اللہ کی مبعوث قوم پانی پیا کرتی تھی اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی طاری تھی، تو صدیوں بعد بھی اس کے اثرات تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایسا معمول مبارک بھی ہے کہ جو عذاب والی جگہیں تھیں قدیم امتوں کی، وہاں سے آپ جلدی گزرتے تھے؟ جلدی صرف گزرتے نہیں بلکہ آپ فرماتے تھے کہ رو کے گزرو یہاں سے، جی، روتے ہوئے یہاں سے اللہ چلے اللہ۔ جاؤ، یعنی اس کی یہ وہ جگہ ہے، اگر خیر والی جگہ کی خیر باقی رہتی ہے تو شر والی جگہ کا شر باقی رہتا ہے۔ اب جو شیاطین آپ کے دل میں نفس امارہ میں اپنا مرکز بنا کر برائی کا حکم دیا کرتے تھے، اب وہ نکل بھی گئے ہیں تو وہ جگہ پہ شر موجود ہے، تو اسی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزادی کا مژدہ دیا۔ بہت شکریہ جناب، آپ سے کچھ سننے کا وقت ہے، کچھ ارشاد کیجئے، کلام عطا فرمائیے۔ سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ۔ اج سکھ متران دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لولو وچ شوق چنگے
मुफ्त वकादियां ते इना बरदियां मुफ्त वकादियां ते शालावत भी आवण ओ खड़ियां सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहाना खा जाना खा के जाने जहाना खा सच आखा तेरा बदी मैं जाना खा सच आखा तेरा